سنن نسائی کی روایت ہے، فرشتوں کی ایک ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون عن امت السلام، کچھ فرشتے زمین میں سیاحت کرتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے رہتے ہیں، جہاں بھی اللہ کے بندے درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ یہاں لوگوں نے خود ذمہ داریاں لی ہوئی ہیں نا، یہ ایسی ذمہ داری نہیں کہ عمرے پہ جا رہا میرا سلام وہ پہنچا دینا، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے خود پہنچانا ہے، اور عجیب و غریب پھر وہاں حرکتیں کرتے ہیں۔ موبائل، ایک بندے کو میں نے دیکھا وہاں نماز کا ٹائم تھا، ہم نے منہ قبلے کی طرف کر لیا، غالباً عصر کا ٹائم تھا، وہ فون کر کے کہہ رہا پاکستان جلدی جلدی سلام بھیجو، یہاں کھڑا نہیں ہونے دیتے، اب مجھے تھوڑا سا موقع ملا ہے اور جلدی جلدی سلام بھیجو، یعنی موبائل کے ذریعے ان کا سلام جا رہا ہے۔ تو جب پاکستان میں آ جاؤ گے اس سلام کا کیا بنے گا؟ پھر جو ہر روز درود و سلام پڑھتے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ اللہ نے فرشتوں کی ذمہ داریاں لگائی ہوئی ہیں، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، جہاں بھی پڑھو گے جب بھی پڑھو گے اس کا ثواب بھی ملے گا، اس کے ساتھ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ لہذا درود اور سلام کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور وہ پڑھنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، ثواب تو اثر اسی کا ملتا ہے۔ اسی طرح کچھ فرشتے انسانوں کی حفاظت پر متعین ہیں، قرآن کہتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، ہر شخص کے لیے مسلسل فرشتے آتے ہیں اس کے آگے اور پیچھے، اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ کتنے ہی حادثات ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے بس گاڑی کے نیچے آ گیا تھا اللہ نے بچا لیا، حادثہ تو بڑا خطرناک ہوا تھا اللہ نے بچا لیا۔ جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہی اذیت مصیبت پہنچتی ہے، باقی فرشتے آپ کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، کتنی ہی آزمائشوں اور مصیبتوں سے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ تو انسانوں کی حفاظت کرنا